السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 دوسرا رکوع آپ پڑھ چکے ہیں، اور آج آپ سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پڑھانے کا طریقہ تھوڑا سا میں نے چینج کیا ہے، پہلے میں پورے رکوع کا ناظرہ پڑھتی تھی، اس کے بعد ترجمہ مختصر سی تفسیر کرتی تھی، لیکن اب آپ ایک ایک آیت کا ناظرہ، اس کا ترجمہ مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ صلاح پہ وقف بھی کر سکتے ہیں، اس صورت میں یہ گول تا جو ہے ہا بن جائے گی، آپ اس کو صلاتین ہی پھر پڑھیں گے، پھر آپ اس کو پڑھیں گے والصلاح، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، نستعینو مدد طلب کرو، سین تا آئے گا تو طلب کرنا چاہنے کا مفہوم پایا جائے گا، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع ساتھ ہے، صابرین صبر کرنے والوں کے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، وہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے 2 ہتھیار بتائے ہیں، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین نمونہ ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہم بھی نماز کی طرف رجوع کریں، نماز حاجت 2 رکعت ادا کریں۔ اور صبر پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ رو دھو کے وویلا میں جا کے بعد میں آپ صبر کریں، پہلی چوٹ پہ آپ صبر کریں، آپ اللہ کی طرف سے اس کو جانیں، آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے وہ پریشانی آئی ہوتی ہے، تو آپ اس کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا میں مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر سمیٹتا ہے، جب اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اجر حاصل کرتا ہے۔ تو دونوں طرح سے، خوشی کی حالت میں یا تکلیف کی حالت میں، اس کو اجر ہی ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ کوئی پریشانی پہنچی ہو تو صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ولا اور نہ، تقولو تم کہو، لمن اس کو جو، یقتلو قتل کیا گیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے تم انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولکن لا اور لیکن نہیں، تشعرون تم شعور رکھتے، تمہیں علم نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن ہمیں ان کی زندگی کا علم نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ادراک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم انہیں مردہ نہ کہیں، وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہداء ہیں نا، ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ خوبصورت پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں، اور جنت میں جہاں دل چاہتا ہے چگتی پھرتی ہیں، سیر کرتی ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ تو اللہ جانتا ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، تو ہمیں ان کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور ہم آزمائیں گے تم کو، لام تاکید اور نون تاکید، نون ثقیلہ، اس کو بھی نون تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں، لام کا مطلب بھی ضرور ہوگا اور نون شد کا معنی بھی ضرور ہوگا، اور ضرور ہم آزمائیں گے تم کو، بشیئن کچھ، من الخوفی خوف سے، والجوعی اور بھوک سے، ونقص اور نقصان، من الاموالی مالوں سے، والانفسی اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے،
وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری ضرور آزمائش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آزمائش کرنی ہے، خوف سے۔ خوف کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، جان کا خوف، مال کا خوف، دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، والجوع، بھوک کی حالت میں قحط پڑ جائے، خشک سالی ہو جائے، اس سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ ونقص من الاموال، مالوں کی کمی ہو سکتی ہے۔ والانفس، اور جانوں کی کمی۔ جانوں میں کمی کیسے ہو سکتی ہے کہ کوئی بیماری لگ گئی یا کوئی عزیز پیارا کوئی فوت ہو گیا تو یہ جانوں میں کمی ہے۔ وثمرات، اور پھلوں میں کمی۔ پھلوں میں کمی ایک تو اس طرح سے نا کہ آپ نے کسی کام میں پیسہ لگایا، کسی کام میں محنت لگائی، وہ ضائع ہو گئی۔ کبھی آپ بہت محنت کرتے ہیں کسی کام کے لیے لیکن آپ کو صلہ نہیں اس کے مطابق ملتا ہے نا، تو یہ بھی پھلوں میں کمی ہوتی ہے۔ کسی کام کا صلہ کم ملنا یا ملنا ہی نہ، تو اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن جو ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، یہ آزمائشوں کی صورتیں ہیں، جس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں ہی اس کی آزمائش کر لیتے ہیں۔ تو جو آزمائش پہ پورا اترتے ہیں اتنا ہی بڑا ان کو انعام ملتا ہے۔ ان کو خوشخبری دے دو جو صبر کرتے ہیں، جو ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوشخبری دے دو بڑے اجر کی۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملتا ہے، اس کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا، اور بے شک ہم الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ بتایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں نا، وہ کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی نقصان ہو جائے تو یہ والے الفاظ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انا للہ اسی وقت پڑھنا چاہیے جب کوئی فوت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، یا کوئی چھوٹا موٹا بھی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے، کوئی دودھ گر گیا، کوئی نقصان آپ کا ہو گیا، تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے اس پریشانی کا۔ تو یہ قرآن میں دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک دعا سکھائی ہے۔ حدیث میں سے اس طرح سے دعا آتی ہے، یہ دیکھیں میں نے لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں اس کو، اور جب تک نہیں یاد ہوتی تب تک آپ اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں۔ جب اس کو یاد کر لیں گے تو پھر آپ نے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئے تو ساتھ یہ بھی دعا پڑھنی ہے، انا للہ بھی پڑھنا ہے اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائیں گے اس مصیبت کا، اور اس مصیبت کو آپ سے دور بھی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز جو آپ سے ضائع ہو گئی، چلی گئی، چھن گئی، اس سے اچھی چیز آپ کو دیں گے۔ یہ میں پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ٹھیک ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ آپ لکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پھر یہ والے کلمات کہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو یہی لوگ جو ہیں صبر کرنے والے ہیں اور ہدایت والے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، نوازشیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں وہ جو ہدایت والے ہیں۔ صلوات کا مطلب بھی رحمت ہوتا ہے، اور رحمت بھی آگے، پھر رحمت کا لفظ بھی آ گیا، اس لیے ہم اس کا نوازشیں کر لیں گے اور اس کو رحمت ہی رہنے دیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صفا مروہ جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا مروہ پہاڑیوں کے نام ہیں،
جن کے درمیان حضرت حاجرہ نے سعی کی تھی پانی کی تلاش میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سنت قائم کر دی، اور جو بھی عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے جاتا ہے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، یعنی چکر لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ حج کے مناسک میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو کوئی بھی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے یعنی سعی کرے۔ اس کے شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو تھے وہ دور جاہلیت میں جب وہ کفار تھے تب بھی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگایا کرتے تھے، صحیح کیا کرتے تھے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد ان کو لگا کہ پتہ نہیں اب صحیح کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان دونوں کا طواف کرو، یعنی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس یہ تھا کہ دور جاہلیت میں انہوں نے 2 بت رکھے ہوئے تھے، نائلہ اور اصاف، صفا اور مروہ پہاڑیوں پر، تو ان کو ہٹا دیا گیا اور صحیح کو برقرار رکھا گیا۔ تو اس کی صحیح کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی شوق سے کرے گا بھلائی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر علیم، قدردان اور جاننے والا ہے۔ شاکر کا مطلب شکر گزار ہوتا ہے، جب انسان کے ساتھ آئے گا تو شکر گزار اس کا ترجمہ کریں گے، لیکن جب اللہ کے ساتھ آئے گا تو شکر گزار نہیں کریں گے بلکہ قدردان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی قدردانی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا ہم نے اتارا، من البینات واضح دلائل میں سے، والہدا اور ہدایت، من بعد بعد اس کے، ما بیناہ جو ہم نے بیان کر دیا، واضح کر دیا اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کی ان پر لعنت کرنے والوں نے۔ یعنی یہود و نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیاں ہیں ان کو چھپاتے ہیں، ان کو لوگوں پر واضح نہیں کرتے، تو جو ان کی کتاب میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس وجہ سے ان پر لعنت اللہ نے کی، اور لعنت کرنے والوں یعنی فرشتوں نے بھی ان پر لعنت کی۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اصلاح کر لی یعنی اپنے کام درست کر لیے، وبینوا اور واضح کر دیا یعنی لوگوں کے سامنے ساری وہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی لوگوں کو واضح کر کے بتا دیں، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم میں متوجہ ہوں گا ان پر، وانا اور میں، تواب الرحیم بہت متوجہ ہونے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کفار تھے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لوگوں کی، اجمعین سب اور سب لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں ہی ان کو موت آ گئی تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی تھوڑی دیر کے لیے رکے گا بلکہ ہمیشہ کا عذاب اس میں ہوگا ان کو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور معبود تمہارا معبود ہے اکیلا، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے باطل معبودوں کی نفی کر دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان ہے،
وہی رحیم ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ ان دونوں کے بارے میں آپ سورۃ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ مادہ دونوں کا ایک ہی ہے یعنی رحم، لیکن ان میں فرق ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی عام صفت ہے، اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے، دنیا میں کافر، فاجر، گنہگار سب پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، کسی سے بھی اپنی کوئی نعمت روکتا نہیں ہے۔ بلکہ اور رحیم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر خاص رحم فرمائیں گے مومنوں اور مسلمانوں پر آخرت میں۔ کفار کو اور گنہگاروں کو سزا دی جانی ہے آخرت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عام صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، تھوڑے وقت میں اس طرح سے جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا، تھوڑے ٹائم میں آپ زیادہ کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو خود سے پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔